الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو رجب المجرب بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی تمام فضیلتیں اور رحمتیں جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المجرب، جیسا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب المجرب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ جو ہے وہ کہا ہے۔ ویسے تو سارے ہی جتنے بھی مہینے ہیں وہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن اس ایک مہینے کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہے اور وہ تنہا ہے، اور یہ مہینہ بھی تنہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور حرمت والا مہینہ جو ہے وہ نہیں میچ ہوتا۔ اس لیے رجب المجرب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات میں اور ہر ایک کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ نشانیاں چھپی ہوتی ہیں، اور ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے تو اس میں کتنی خاص بات ہوگی۔ جی بالکل، اس میں بہت سی خاص خاصیت ہے اور بہت ہی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ جتنے بھی دن گزر چکے ہیں اس کا اب ہم افسوس تو نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں کہ 7-8 دن اس مہینے کے گزر گئے اور ہم نے اس کی فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جو آگے رہ گئے ہیں دن، ابھی بھی مہینہ یہ ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی بھی اس کی فضیلتوں سے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رجب المجرب میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس قدر جو ہے اس کے ثواب لکھا جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب بتایا ہے، کسی روایت سے یہ منسلک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ ایک بار قل هو اللہ احد اس مہینے میں جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر اونٹوں کے اوپر 70,000 کاغذ بھی لاد دیے جائیں اور زمین آسمان کے ذرے بھی اکٹھے کر دیے جائیں اور چاندی کے ورق اور سونے کے قلم بھی پکڑ لیے جائیں، اور اس کے ساتھ فرشتے جو ہیں وہ اس بندے کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو سوچیں کہ جس نے پھر کثیر تعداد میں اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنے فضائل سے بھرپور جو ہے وہ اس کے اوپر رحمتیں اپنی نازل فرمائے گا۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ کروائیں، اللہ تعالیٰ سے خوب زور و شور کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ اے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یا اللہ ہمیں رجب کی برکتوں کے ساتھ ساتھ شعبان کی برکتیں بھی عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یعنی کہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اب ہم اپنی فصل کو پانی دیں گے، اور پھر رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی جو ہیں وہ پھر پھل کھائیں گے۔ تو کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، اور کتنی پیاری بات کہی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں اس مہینے سے، اس کی برکت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں استغفار کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جتنی ہم معافی مانگتے ہیں اتنے ہی ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ آسان ہوتے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہر انسان کا جو کہ وہ اس طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ رزق کی تنگی، معاشی تنگی، فائنینشلی ہر بندے کو پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں جو ہیں وہ قبول کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کا ہی واسطہ دے کر گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ اپنی التجائیں رکھیں، اپنی دعائیں رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے کا واسطہ دے کہ اے میرے رب
کہ تو نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اے میرے رب، تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہے، یا میرے رب تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ ہے، تجھے تیری بڑائی کا واسطہ ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی صفت بیان کریں، اس کے رحمان ہونے کی تعریف بیان کریں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو چاہے مانگے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور جتنا بھی ہو سکے، جب بھی وقت ملے، آپ بے شک صبح شام ایک بار ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ کتنی چھوٹی سی یہ سورہ ہے، اور اس کے آپ کو بھرپور فائدے جو ہیں وہ عطا ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس مہینے میں رکھے گئے جو روزے ہیں وہ روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور رجب کے مہینے میں جو روزہ دار جو وہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک رجب کے نام سے ایک نہر ہے، جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور صاف ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو جنت میں سیراب فرمائیں گے جس نے رجب المجرب کے روزے رکھے۔ اور اس کے ایک دن کے روزے کا یومیہ روزہ، کیونکہ اس کے پہلے 3 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت تھی، جو کہ پہلے 3 روزے گزر گئے ہیں، لیکن ابھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں رکھ سکے، لیکن ابھی پورا مہینہ باقی ہے۔ اگر ہم ایک دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو ہمارے ایک ماہ کے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہم ادا کرتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے، اور اس وقت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیے، روزہ رکھیے۔ اور سردیوں کے روزے تو کتنے آسان روزے ہوتے ہیں، نہ پیاس لگتی ہے، دن بھی اتنے چھوٹے ہیں، صبح آپ روزہ رکھیں گے بہت جلدی سے روزہ افطار ہو جائے گا اور آپ کی نیکیوں میں بھی شامل ہو جائے گا، اور روزہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بہت ہے۔ ویسے بھی روزے کا جو اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور اس مہینے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، تو ہمیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہینے کی قدر اور احترام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور خاص بات کہ اس مہینے کی حرمت اتنی ہے، اس کا ادب اور احترام اس قدر زیادہ ہے کہ پچھلے زمانہ جاہلیت کے دور کی ایک بات ہے کہ کفار جو تھے جب یہ مہینہ شروع ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے ہتھیار جو تھے وہ ڈال دیتے تھے، مطلب کہ وہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے۔ اگر کفار اس مہینے کی اتنی ادب و احترام اور عزت کرتے تھے تو پھر مسلمانوں پر اس کا ادب و احترام کس قدر ضروری ہے۔ تو ہمیں تو صرف یہی کرنا ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو اسے صلح کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے کیسے آپ کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے دعاؤں کی قبولیت فرماتا ہے، اور کیسے آپ کے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ بآسانی پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی اس میں بھی میں آپ کو رجب المجرب کے بارے میں ایک خاص جو ہے وہ بات بتاؤں گی، کیونکہ اس مہینے کی برکات بہت زیادہ ہیں، اور اس مہینے میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی پیدائش ہوئی تھی، جن کی ولادت کا دن بھی اسی مہینے میں آیا تھا، اور ان کے فضائل اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم پورا ذکر کریں گے۔ اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ باقی جتنے دن گزر گئے ہیں اس پر ہم بھرپور جو ہے وہ محنت لگائیں گے، اور ان دنوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی نیکیاں اور اپنا ثواب کمائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔